أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وآله الطاهرين اللهم صل على محمد وآل محمد وسلم. خوب سورہ مبارک قریش پڑھ رہے تھے اور لفظ قریش جو آیا ہے، کلمہ قریش جو آیا ہے، اس کے معنی کے سلسلے میں پڑھ رہے تھے. قریش کے کیا معنی ہے؟ تو علماء اور مفسرین نے کلمہ قریش کے الگ الگ معنی بیان کیے ہیں. کہتے ہیں کہ لغوی اعتبار سے اصل میں یہ ایک بڑے دریائی جانور کا نام ہے، یہ جو دریا میں رہتا ہے اور اپنے سے چھوٹے حیوانوں کو بڑی آسانی کے ساتھ نگل لیتا ہے، کھا جاتا ہے. ٹھیک، اور پھر اس کے لیے کچھ شاہد بھی لائے ہیں، یہاں بیان کیا ہے. اس کی قدرت کو، اس کی طاقت کو مد نظر رکھتے ہوئے کیا ہے، قبیلہ قریش کو قریش کہا گیا، کیونکہ جو دریائی جانور ہے اس کی قدرت اور اس کی طاقت کیا ہے مولانا؟ زیادہ ہے. دوسرے چھوٹے جانوروں کو آسانی سے اپنا نوالا بنا لیتی ہے. ٹھیک، یہ جو قبیلہ قریش ہے، اس کو قریش کا نام اس کی طاقت کی وجہ سے، اس کی قدرت کی وجہ سے دیا گیا، کیونکہ دوسرے قبائل اس قبیلے کے مقابلے میں ضعیف اور کمزور، یہ بھی دوسرے قبیلے پہ آسانی سے اپنا روب دبدبہ دکھا سکتے ہیں، دوسرے قبائل کے اوپر چڑھائی کر سکتے ہیں، حملہ کر سکتے ہیں. بعض نے کہا ہے کہ بازرسی اور تفتیش کے معنی میں ہے. بازرسی اور تفتیش خبرگیری کے معنی میں ہے. قریش کو قریش اس لیے کہا جاتا ہے کہ چونکہ یہ حج کے موقع پہ حجاج کے حاجیوں کی خبرگیری کرتے تھے، کبھی کبھی ان کی مدد کرتے تھے. ٹھیک، یہ ان کو پانی پلاتے تھے، یہ ان کے لیے انتظام و اہتمام کرتے تھے، اس لیے ان کو قریش کہا گیا ہے. پھر کہا گیا کہ یہ اجتماع کے معنی میں بھی ہے مولانا، اجتماع کے معنی میں ہے، چونکہ قبیلہ قریش کے افراد آپس میں بڑے متحد تھے، ایک دوسرا تھے، ایک اجتماع کی صورت میں یہ لوگ رہتے تھے، اس لیے ان کو قریش کہا گیا ہے. بہرحال بہرحال نام قریش امروز سے ہرگز مفہوم جالمی را تداعی نمی‌کند، لیکن آج نام قریش جو ہے اس کا کوئی اچھا مفہوم مولانا نہیں ہے. قدیم زمانے میں قریش چاہے اچھا مفہوم رکھتا رہا ہوگا، لیکن آج کے دور میں، آج کے زمانے میں جب قریش کہا جاتا ہے تو اس سے کوئی اچھا مفہوم اور اچھا معنی ذہن میں نہیں آتا ہے. کیوں آخر؟ باوجود ہے کہ یہ قبیلہ پیغمبر اسلام کا قبیلہ ہے، پھر بھی قریش کو اچھا نہیں سمجھا جاتا. اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ اسلام کے سخت ترین دشمن سمجھے جاتے ہیں. اسلام کے سب سے بڑے دشمن قریشی تھے. بہرحال نام قریش امروزے، بہر صورت قریش کا نام آج کے دور میں، آج کے زمانے میں ہرگز مفہوم جالبی را تداعی نمی‌کند، اچھے اور بہتر مفہوم کی طرف ہماری رہنمائی نہیں کرتے، ہمیں نہیں لے جاتے. یعنی جب لفظ قریش بولا جاتا ہے تو اس سے اچھا مفہوم ہمارے ذہن میں نہیں آتا ہے. وبائن کے آنہا قبیلہ پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بودن، باوجود کہ یہ لوگ نبی کریم کا قبیلہ تھے. ان سخت ترین دشمنان اسلام محسوب شدن، لیکن اسلام کے سخت ترین دشمن حساب کیے جاتے تھے کہ از هیچ کار شکنی و عداوت و دشمنی فروگذار نکردند،
کہ جنہوں نے کسی بھی طریقے کی کارشکنی، عداوت، دشمنی سے قدم پیچھے نہیں ہٹایا، ہر طریقے کی کارشکنی کی، عداوتیں کی، دشمنیاں کی، حتیٰ آن روز کے قدرت انہا با پیروزی اسلام در ہم شکست، حتیٰ اس وقت کہ جب اسلام کی فتح و کامیابی نے ان کی قدرت اور طاقت کو شکست دے دی۔ جس وقت طاقتور تھے اس وقت تو یہ لوگ اسلام اور مسلمین کے دشمن تھے ہی، جب اسلام نے ان کو شکست دے دی، ان کی طاقت کمزور پڑ گئی، پھر بھی یہ کارشکنی اور دشمنی اور عداوت سے باز نہیں آئے، بلکہ بے توتہائے پنہانی ادامے دادن، بلکہ پوشیدہ طور پہلے کھلم کھلا دشمنی کرتے تھے، اسلام کی کامیابی کے بعد یہ لوگ پوشیدہ طور پر چھپ کر کے اسلام کے خلاف سازشیں کرنے لگے۔ وبعد از رحلت پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نیز حوادث دردناکی آفریدن، اور نبی کریم کی وفات اور رحلت کے بعد تو بڑا دردناک حادثہ ان لوگوں نے وجود میں لایا ہے، ان کی وجہ سے تلخ اور دردناک حادثے واقع ہوئے ہیں کہ تاریخ اسلام ہرگز ان نہ فراموش نہ خواہد کر، کہ جس حادثے کو تاریخ اسلام کسی بھی صورت میں فراموش نہیں کر سکتی۔ میدانی بنی امیہ و بنی عباس کی بارزترین نمونہ حکومت جبار و طاغوتی بودن از قریش برخاستن۔ مولانا کہہ رہے ہیں کہ چاہے بنی امیہ ہو چاہے بنی عباس، اسلام کی تاریخ میں خلافت انہی دونوں لوگوں کے ہاتھوں میں رہی ہے نا؟ بنو امیہ کے ہاتھ میں، ان سے کے ہاتھ سے نکلی تو بنی عباس کے ہاتھ میں آئے، اور یہ دونوں چاہے بنی امیہ ہو چاہے بنی عباس ہوں، ان کی ظالمانہ اور جابرانہ حکومتیں جو رہی ہے، یا یہ جو ظالم و جابر ہے چاہے بنی عباس کے ہوں چاہے بنی امیہ، ان سب کا تعلق قریش سے ہی ہے۔ سمجھ رہے ہیں؟ بنو امیہ بھی قریشی ہیں مولانا، اور بنی عباس بھی ہے۔ وہی کہہ رہے بنو امیہ و بنی عباس کی بارزترین نمونہ ہے حکومت جبار، جو جابر اور ظالم حکومت کے سب سے واضح نمونہ ہے۔ وہ طاغوتی بودن اور طغیان گر جو تھے، یہ از قریش برخاستن، یہ قریش سے ہی نکلے ہوئے لوگ ہیں۔ بنو امیہ کے ظالم و جابر بھی قریش سے تعلق رکھتے ہیں، بنی عباس کے بھی جو ظالم و جابر حکمران تھے، بادشاہ تھے، یہ قریش سے ہی تھے۔ قرائن نیز نشان می دہد کہ در جاہلیت عرب نیز سعی و تلاش در استثمار و استعمار مردم داشتند، یعنی کہ یہاں تک کہ قرائن سے یہ پتہ چلتا ہے کہ اسلام سے پہلے دور جاہلیت میں بھی ان لوگوں نے بڑے ظلم و استبداد کیے ہیں، لوگوں کے اوپر زیادتیاں کرتے تھے، لوگوں کے اوپر ظلم و ستم کرتے تھے یہ لوگ۔ قرائن نیز نشان میں دہت، قرینے بتاتے ہیں کہ در جاہلیت عرب، کہ عرب کے جاہلیت کے زمانے میں بھی سعی و تلاش در استثمار و استعمار مردم داشتن، کہ یہ لوگوں کو ستانے، ان پر ظلم و تعدی کرنے کی کوشش کرتے رہتے تھے۔ وبہمین دلیل ہنگامی کی اسلام آزادی بخش طلوع کرد و منافع نامشروع آنها به خطر افتاد و تمام قدرت به مبارزه برخاستند، اور اسی وجہ سے چونکہ دور جاہلیت میں یہ لوگوں کے اوپر چڑھائیاں کرتے تھے، حملے کرتے تھے، لوگوں کو لوٹتے تھے، لوگوں کو غارت کر لیتے تھے، سمجھے؟ اسی وجہ سے جب اسلام جو ایک آزادی بخش، لوگوں کی آزادی کا جو دین ہے، مذہب ہے، جب دین اسلام نے طلوع کیا
جب دین اسلام آیا ہے اور ان کے نامشروع فائدے اور منفعتیں جب خطرے میں پڑ گئی، اسلام نے کہا کہ بھائی لوٹ پاٹ کرنا، کسی پر حملہ کرنا، کسی کا مال غصب کرنا، چھیننا، یہ کیا ہے؟ حرام ہے۔ تو جب ان کے نامشروع منافع خطرے میں پڑ گئے تو یہ اپنی پوری قدرت سے اسلام کے مقابلے میں کھڑے ہو گئے۔ کیونکہ اسلام آنے سے پہلے یہ لوگ آزاد تھے، آزادی کے ساتھ لوٹ گھسوٹ کرتے تھے، لیکن جب اسلام نے آنے کے بعد اس پر روک لگائی اور ان کی منفعتیں خطرے میں پڑ گئی، اسلام نے کہا بھائی یہ سب حرام ہے۔ انہوں نے کہا کہ بھائی اگر حرام ہے تو ہم پھر کیسے کریں گے لوٹ؟ تو کیا کیا ان لوگوں نے؟ اسلام سے مقابلے کے لیے کھڑے ہو گئے۔ اما قدرت عظیم اسلام سر انجام ہم کو بھی، لیکن اسلام کی عظیم قدرت نے مولانا انہیں سر اٹھانے نہیں دیا، آخرکار ان لوگوں کو شکست دے دی، ان کو تارو مار کر دیا۔ وإلا اگر اسلام کمزور پڑ گیا ہوتا تو یہ قریش والے اسلام اور مسلمین کو چین سے رہنے نہیں دیتے، پھر وہ ہمیشہ قتل و غارت گری، ظلم و عدوان جو کر رہے تھے یہ سلسلہ چلتا ہے۔ چلیے اب در آئے بعد میں فرمایا ہدف این بود که خداوند قریش را در سفرهای زمستانی و تابستانی الفت بخشے۔ بعد کی آیت میں ارشاد ہوتا ہے کہ مقصد یہ ہے، ہدف یہ ہے کہ خداوند متعال قریش کو سردی اور گرمی کے موسم میں سفر کے حوالے سے کیا ہے؟ الفت عطا کرے۔ ایلافہم، ان کے دلوں میں الفت ڈالی، الفت بخشی اللہ نے ان لوگوں کو کہ رحلت الشتاء والصیف، کہ وہ سفر کریں سردی کے دنوں میں اور گرمی کے دنوں میں، یا سردی کے موسم میں اور گرمی کے موسم میں۔ ایلافہم بدل از ایلاف در آئے قبل اس، لے ایلاف قریشین میں جو لے ایلاف تھا مولانا یہ اسی کا بدل ہے۔ ایلافہم بدل ہے ایلاف کا جو اس سے پہلے کی آیت میں گزر چکا ہے۔ وَضَمِيرِ ہم مفعول اول، اور اس میں جو ضمیر ہم ہے ایلافہم میں یہ مفعول اول ہے، وَرِحْلَةَ الشِّتَاءِ مفعول ثانی، اور رحلت الشتاء یہ کیا ہے مولانا؟ اس کا دوسرا مفعول ہے۔ وَبِعَقِيدَ بَعْضِ معنی ظرفیت دار، اور بعض مفسرین کا کہنا یہ ہے کہ رحلت الشتاء یہ مفعول دوم نہیں بلکہ معنی ظرفیت رکھتا ہے، یا یوں کہہ سکتے ہیں کہ مفعول فی لیا ہوگا مولانا، مفعول فی معنی ظرفیت دیتا ہے نا۔ ممکن اس منصوب بنزع خافض باشد، اور یہ بھی ممکن ہے کہ یہ جو رحلت الشتاء یہ جو مفعول واقع ہوا ہے یہ یا منصوب جو واقع ہوا ہے اس کا نصب بنزع خافض ہو مولانا، یعنی در تقدیر چینی نصب۔ یہ حقیقت میں مولانا عبارت کیسے ہے؟ یہ ہے ایلافہم من رحلت الشتاء والصیف، سمجھ رہے ہیں؟ حرف جر حذف ہو گیا اور یہ منصوب ہو گیا، لیکن پہلا اور دوسرا جو معنی ہے کہ مفعول بہی لیا جائے یا مفعول فی جو ظرفیت کا معنی دیتا ہے وہ لیا جائے، وہ زیادہ بہتر ہے۔ منصوب بنزع خافض صحیح نہیں ہے کہ حرف جر کو ہم جو ہے مقدر مانے
اور پھر اس کو گرا کر کے اس کو نصب دیں. چلے رحلہ در اصل از رحل بر وزن شهر به معنای پوششی است که برای سوار شدن می نهند، سپس به همین مناسبت آن را به خود شتر یا مسافرت هایی که با آن وسیله دیگری انجام داده می شود اطلاق کرده اند. مولانا رحلہ اصل میں رحل بر وزن شهر به معنای پوششی است، یہ ایک طریقے کا کوشش ہے، ایک طریقے کا لباس ہے، یا ایک طریقے کا وسیلہ ہے. برائے سوار شدن کے معنی ہے جو سوار ہونے کے لیے سواری کے اوپر رکھی جاتی ہے. انہوں نے دیکھا گدھے وڈے کی پشت پہ یا گھوڑے وڑے کی پشت پر گدی نما ایک چیز رکھی جاتی ہے تاکہ آسانی کے ساتھ چڑھیں اور اس پہ بیٹھ سکے، یا بھی اس طریقے کی کچھ. لیکن پھر اسی مناسبت سے اس کو خود اونٹ اونٹ کہا جانے لگا رحلہ، یا وہ مسافرت کی جو دوسری چیز کے ذریعے سے انجام دی جائے اس پر اطلاق ہونے لگا، یعنی سواری کا معنی دینے لگے، چاہے اونٹ ہو چاہے اونٹ کے علاوہ دوسری چیزیں، دوسرے وسائل کہ جس کے ذریعے سے سفر کیا جائے. یہ ابتدا میں مولانا کوشش کے معنی میں تھا کہ جو سواریوں کے اوپر سوار ہونے کے لیے رکھا جاتا تھا، پھر اونٹ کا معنی دینے لگا، پھر اور عام ہو گیا ہر وہ چیز کہ جس کے ذریعے سے سفر کیا جائے اس کو رحلہ کہنے لگے. ممکن است منظور الفت بخشیدن قریش به این سرزمین مقدس باشد که آنها در طول سفر تابستانه و زمستانه خود عشق و علاقه به این قانون مقدس را از دل نبرند. اب یہ جو ایلافہم جو الفت کی بات کی گئی ہے، اللہ نے ان کے دلوں میں الفت پیدا کی. کس چیز کی الفت پیدا کی؟ الفت اللہ نے جو ڈالی ہے قریش کے دلوں میں، تو کس چیز کی الفت ڈالی ہے؟ اس کے الگ الگ جو ہے احتمال مفسرین نے بیان کیے. یہاں کہہ رہے ہیں کہ ممکن ہے کہ اللہ نے جو قریش کو الفت عطا کی ہے اس سے مراد سرزمین مکہ کی الفت مراد ہو، کہ اللہ نے قریش کے دلوں میں سرزمین مکہ کی محبت ڈالی تاکہ یہ کوئی بھی موسم ہو، چاہے گرمی کا موسم ہو چاہے سردی کا موسم ہو، عشق و علاقے کے ساتھ مسلسل اس سرزمین کا سفر کرتے رہے، آتے جاتے رہے. اور اس سرزمین کی امنیت کو دیکھ کر کے وہ لوگ اس سرزمین پہ واپس آ سکتے. ایسا نہ ہو کہ یہ لوگ یمن کی سرزمین کی سہولتیں دیکھ کر کے، وہاں کی آسانیاں، وہاں کا ضبط و برق دیکھ کر کے متاثر ہو جائیں اور مکہ کو چھوڑ کر کے جا کے یمن بسا لے. ٹھیک، ممکن است منظور الفت بخشیدن قریش، ممکن ہے کہ قریش کو اللہ نے جو الفت عطا کی ہے اس سے مراد ان سرزمین مقدس باشد، اس مقدس سرزمین کی الفت اور محبت ہو، یعنی مکے کی، کہ آنہا در طول سفر تابستان و زمستان خود، کہ یہ مسلسل اپنے سردی اور گرمی کے سفر میں عشق و علاقے بے ان قانون مقدس را از دل نہ برند، اس مقدس سرزمین کی الفت اور چاہت کو اپنے دل سے نہ جانے دیں، یعنی مسلسل ان کے دل میں اس سرزمین کی الفت باقی رہے. وبخاطر امنیتش بسوء آن باز گردند، اور اس سرزمین کی امنیت کی وجہ سے یہ لوگ اس سرزمین پہ واپس آ جائیں
نہ کنت تحت تاثیر مزایائے زندگی سرزمین یمن و شام واقع شود، کہیں ایسا نہ ہو کہ یہ لوگ یمن اور شام کی زندگی کی سہولیات اور وہاں کے اچھائیوں کو، یا یوں کہا جائے وہاں جو بھی سہولتیں ہیں، آسانیاں ہیں، جو چیزیں ہیں، ان سے متاثر ہو کر کے کہیں ایسا نہ ہو کہ یہ لوگ مکہ کی سرزمین کو خالی کر دیں۔ اللہ نے اس لیے اس سرزمین کی محبت ان کے دلوں میں ڈالی۔ ویا ان کی منظور ایجاد الفت میان قریش و سائر مردم در طول ان دو سفر بزرگ است۔ تو ایک احتمال یہ تھا کہ اس سرزمین کی محبت اللہ نے قریش کے دلوں میں ڈالی ہے تاکہ وہ اس سرزمین سے وابستہ رہے، یمن اور شام کی زندگی کی سہولیات سے متاثر ہو کر کے مکے کو ترک نہ کر دیں۔ یا الفت سے مراد یہ ہے کہ اللہ نے قریش اور دوسرے لوگوں کے دلوں میں محبت ایجاد کی ہے، الفت ڈالی ہے۔ یا ان کے منظور ایجاد الفت میان قریش و سائر مردم، یا یہ کہ اس الفت سے مراد قریش اور دوسرے لوگوں کے درمیان الفت کا ایجاد کرنا ہے کہ در طول ان دو سفر بزرگ کہ جو دو بڑے سفر کے درمیان ہے، چرا کی بعد از داستان ابرہہ مردم با دید دیگری به انعام نگرستن، کیونکہ ابرہہ کی داستان اور ابرہہ کے واقعے کے بعد لوگ مکے کو ایک دوسری نظر سے دیکھنے لگے۔ و برائے کاروان قریش احترام و اہمیت و امنیت قائل بودن، اور پھر قریش کے کاروان کے لیے خاص احترام اور امنیت کے قائل ہو گئے۔ یعنی واقع ابرہہ کے بعد قریش کا جب قافلہ شام یا یمن جاتا تھا تو ان کا احترام اور ان کی تعظیم پہلے سے زیادہ ہونے لگی، ان کے لیے اور زیادہ امنیت کے قائل ہو گئے۔ قریش ہم نیاز میں ان امنیت در طول راہ داشت، قریش کو بھی پورے راستے میں اس امنیت کی ضرورت تھی۔ قریش بھی چاہتے تھے کہ ان کا پورا سفر امنیت کے ساتھ طے ہو۔ وہ ہم نیاز میں اندر سرزمین مکہ، اور وہ بھی خاص طور سے سرزمین مکہ میں امنیت کی ضرورت تھی۔ وہ خداوند در سایہ شکست لشکر ابرہہ ہر دو امنیت را بے انہا بخشی، اور خداوند متعال نے ابرہہ کے لشکر کو شکست کے سائے میں کیا ہے دونوں قسم کی امنیت قریش کو عطا کی ہے۔ سمجھے مجھے مکہ کی اور مکے کی راہ تو شام اور یمن تک جاتے ہیں۔ میدانی زمین مکہ باب و زراعتی نہ داشت، تو ہم سب جانتے ہیں کہ جو مکے کی سرزمین تھی اس پر نہ کوئی باغ تھا، نہ کسی طریقے کی کوئی کھیتی تھی۔ دامداری آن نسبت محدود بود، جو جانور پالے جاتے تھے، دامدار کہتے مولانا جانور پالنے والے کو، ٹھیک، پشو پالن، جو جانور پالے گئے تھے، جو جانور رکھتے تھے اس سرزمین پر، وہ بھی بڑے محدود تھے، کم تھے۔ بیشترین در آمد از طریق ہمین کاروانہ ہے تجاری تامین شور، ان کی زیادہ تر کمائی اسی تجاری قافلے اور کاروان کے ذریعے سے مہیا ہوتی تھی۔ تجارتوں پہ جاتے تھے، انہی تجارتوں کی وجہ سے ان کی ضرورتیں پوری ہوتی تھی، ان کو روزی حاصل ہوتی تھی۔ در فصل زمستان بسوئے جنوب یعنی سرزمین یمن کی ہوائے آن نسبتاً گرم بود رومی آوردن، گرمی کے موسم میں جنوب کی جانب یعنی سرزمین یمن
کہ جس کی ہوا نسبتاً گرم ہوتی تھی ادھر کا رخ کرتے تھے، یعنی جب گرمی کا موسم آتا تھا تو یہ لوگ تجارت کے لیے یمن کی جانب جاتے تھے۔ یمن کی طرف جانے کی وجہ سردی کے دنوں میں یہ تھی کہ یمن کی ہوا اس وقت کچھ گرم ہوتی تھی۔ بدر فصل تابستان میں سوئے شمال و سرزمین شام کی ہوائیں ملائم و مطلوبی دار، اور سردی کے دنوں میں گرمی کے دنوں در فصل تابستان اور گرمی کے دنوں میں شمال کی جانب یعنی شام کی سرزمین کی طرف یہ لوگ رخ کرتے تھے، کیونکہ جب ادھر سردی ہوتی تھی مکے میں تو شام میں ہوا، جب ادھر گرمی ہوتی تھی مکے میں جب گرمی ہوتی تھی تو شام کی ہوا تھوڑا ملائم اور مطلوب ہوتی تھی، ادھر تھوڑا ہلکی پھلکی ٹھنڈی ہوتی تھی۔ اتفاقاً ہم سرزمین یمن و ہم سرزمین شام اسکان نہائے مہم تجارت در آن روز ہو، اور اتفاق سے چاہے یمن کی سرزمین ہو چاہے شام کی سرزمین ہو، اس وقت یہ دونوں سرزمینیں تجارت کا مرکز تھیں۔ لوگ انہی دو جگہوں پر تجارتوں کے لیے سفر کیا کرتے تھے۔ مکے و مدینے حلقہ اتصالی درمیان آن دو محسوب میں شروع، مکہ اور مدینہ ان دونوں جگہوں کے درمیان ایک حلقہ اتصال شمار کیا جاتا تھا، یہ بیچ میں پڑتا تھا مولانا، یہ یوں سمجھو مکہ مدینہ بیچ میں ہے، اس کے داہنی طرف یمن ہے، بائیں طرف شام ہے، سمجھ رہے ہیں؟ اب یہ لوگ کبھی ادھر چلے جاتے تھے، گرمی کے دن سردی کے دنوں میں یہ لوگ یمن جاتے تھے، جب مکے میں سردی ہوتی تھی تو یمن میں تھوڑی گرمی ہوتی تھی، اس لیے سردی سے بچنے کے لیے یہ لوگ یمن چلے جاتے تھے، اور گرمی کے دنوں میں یہ لوگ شام چلے جاتے تھے، کیونکہ جب مکے میں گرمی ہوتی تھی تو شام میں تھوڑا ہلکی پھلکی سردی ہوتی تھی، اس لیے گرمی کے دنوں میں وہ شام کی طرف سفر کرتے تھے۔ تو یہ جو دونوں جگہیں ہیں چاہے شام ہو چاہے یمن ہو، یہ دو جگہیں تجارتوں کا مرکز تھے، اکثر لوگ انہی دو جگہوں پہ تجارت کرنے کے لیے جایا کرتے، چونکہ مکہ اور مدینہ بیچ میں واقع تھا، شام کے لوگ جب یمن جانا چاہتے تھے تو مکے سے ہو کے ہی گزرتے تھے، مکے مدینے سے، شام کے لوگ یمن جانا چاہیں تب بھی یہاں سے جانا ہے، یمن کے لوگ شام جانا چاہیں۔ چلیں، البتہ قریش باکارہا خلافی کی انجام می دادند، مستحق ان ہمیں لطف و محبت الہی نبودند۔ انہوں نے کہا کہ قریش جو خلاف کاریاں انجام دے رہے تھے اس کی وجہ سے وہ سب اتنے لطف و محبت کے حقدار نہیں تھے، اللہ نے جو لطف کیا ہے اس کے ساتھ، جو کرم کیا ہے قدرت نے، وہ اس کے مستحق نہیں تھے، کیونکہ کوئی بڑے اچھے لوگ تو تھے نہیں کہ خدا اپنے لطف و کرم کی بارش کرے، لیکن پھر بھی اللہ نے کیا، تو کہا کہ البتہ قریش باکارہا خلافی کے انجام دادند، البتہ قریش جو غلط کام انجام دیا کرتے تھے اس کی وجہ سے مستحق ان ہمیں لطف و محبت الہی نہ بودند، وہ خدا کی محبت اور اس سے لطف کے اتنے حقدار نہیں تھے۔ اما چون مقدر بود از میان قبیلے و از آن سرزمین مقدس اسلام و پیغمبر اکرم طلوع کند، لیکن چونکہ طے یہ تھا، مقدر یہ تھا کہ قبیلے کے ان کے قبیلے سے اور اس مقدس سرزمین سے اسلام اور پیغمبر اکرم کا طلوع ہو، خداوند ان لطف را در حق انہا انجام داد، خداوند متعال نے ان کے حق میں یہ لطف کیا ہے، یعنی استحقاق کی بنیاد پر اللہ نے ان کے ساتھ یہ لطف نہیں کیا ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ قریش کے لوگ بڑے اچھے تھے، قدرت نے خوش ہو کر کے ان کو یہ ساری نعمتیں عطا کی ہوں، نہ،
اصل ہدف اور مقصد استحقاق کے بغیر ان کے اوپر یہ مہربانی کرنے اور قدرت کی طرف سے یہ لطف ہونے کی یہ تھی، چونکہ انہی کے قبیلے سے اور انہی کے سرزمین سے اسلام اور رسول اسلام کا طلوع ہونے والا تھا۔ ٹھیک، اس لیے ان کے اوپر اللہ نے یہ مہربانی کی۔